والشرك أن يثبت لغير الله تعالى شيئا من الصفات المختصة به تعالى۔ شرک اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کے غیر میں ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اول ایجاد لشفاء المریض، مریض کو تندرستی بخشنا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کو تندرستی دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت ہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری کے بعد تندرستی کی نسبت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کر دے کہ وہ مجھ کو تندرستی عطا کرتا ہے، تو یہ بھی شرک ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ایک اللہ کی ذات ہی مجھ کو شفا دیتی ہے۔ لیکن ادھر بات کچھ قابل غور ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے کہ بیمار کو تندرستی بخشنا یہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ایک خاص صفت ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اس طرح بھی اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو شفا دیتا ہوں، تندرستی دیتا ہوں، ان کی بیماریوں کو دور کرتا ہوں۔ ادھر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تندرستی کی نسبت اپنی طرف وَأُبْرِئُ الواحد متکلم کا صیغہ کہ میں مادر ذات اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو دم کرتا ہوں، ان کو شفا دیتا ہوں، ادھر شفا کی نسبت اپنی طرف کی گئی۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ حالانکہ اگر یہ جملے ظاہری طور پر دیکھے جائیں تو یہ تو شرکی جملے ہیں، لیکن ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ جو کہنے والا ہے وہ حقیقت میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ہم معاشرے میں بھی یہ جملے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں حکیم سے، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں طبیب سے میڈیسن لے آؤ، دوائی لے آؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے تو تندرست ہو جائے گا، تجھے اس سے شفا مل جائے گی۔ تو اس طرح عوام الناس کا کہنا یا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا اس طرح کہنا یا انبیاء و رسول علیہ السلام یا اولیاء کرام کے اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی آنکھ کا جنگ کے دوران جب آنکھ باہر نکل آتی ہے تو لعاب دہن لگا کر اس کو واپس رکھتے ہیں تو اسی وقت شفا مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا بازو ٹوٹتا ہے تو لعاب دہن لگا کر ساتھ ملاتے ہیں تو اسی وقت تندرستی مل جاتی ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھا، آپ نے لعاب دہن ڈالا تو اسی وقت تندرستی ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی ذات کے علاوہ اگر ایک انسان کو کسی دوسرے سے شفا حاصل ہوتی ہے تو یہ مجازی طور پر ہے۔ حقیقی طور پر طبیب جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف منسوب کرنا اور لوگوں کا کہنا فلان ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تندرستی ہے، یہ مجازی ہے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص فضل ہے کہ جو بھی اس سے میڈیسن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے جلد نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ حقیقی طور پر طبیب وہی ہے، ہاں مجازی طور پر وہ طبیب ہیں، تم ان سے میڈیسن لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عوام الناس کے لیے یہ جملہ کہنا یہ شرکیہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ جملہ مجازی طور پر کہتے ہیں، حقیقی طور پر ان چیزوں کو منسوب لوگوں کی طرف، حکیم کی طرف، طبیب کی طرف نہیں کرتے ہیں۔